فانی زندگی کو قربان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف قرآن میں یوں کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں تم مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جب مردہ نہ کہو تو انہیں کیا کہو؟ قرآن بتا رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن نے شہید کی تعریف کی۔ پھر دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ ارے رزق تو اسی کو ملتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، رزق اسی کو ملتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری تو منافقین ہمیشہ اعتراضات اٹھاتے رہے، انہوں نے پھر اعتراض اٹھایا کہ اگر شہید زندہ ہوتا تو زندہ آدمی بولتا ہے، زندہ آدمی بولتا ہے، تو اگر شہید زندہ ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ جب یہ بات کہی، یہ تو مصلحت خدا بندی ہے، وہ نہیں بول رہا، لیکن جب یہ بات کہی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز گئی، امام حسین سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے حسین، جب تم کل کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جانا تو تم لوگوں کو نیزے پر قرآن پڑھ کر سنا دینا، قرآن پڑھ کر دکھا دینا، لوگوں کو بول کر دکھا دینا، اور اس آیت کو پڑھنا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہمیں قرآن نے بتایا، ہمیں اہل بیت کی عظمت قرآن نے سکھائی، ہمیں مصطفیٰ کی عظمت قرآن نے سکھائی، ہمیں مدینے کی عظمت قرآن نے سکھائی، ہمیں خاتون جنت کے گھر کی عظمت قرآن نے سکھائی۔ یہ اہل بیت اور یہ قرآن، یہ دونوں ساتھ ساتھ، میں اس سے پہلے ہی بتا چکا، یہ دونوں عظیم ہستیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور میرے آقا ان کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کل میدان محشر میں ہم سے ملاقات کریں۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں اہل بیت اور قرآن، یہ ہم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو اہل بیت ہے ان کا گھرانہ بڑا سخی ہے، ان کا گھرانہ بڑا سخی ہے۔ کل میں ایک بات کو بتا رہا تھا، گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، بات کو سن نہیں پائے، پھر سنیں کہ ایک بنو امیہ کا آدمی جو بنو امیہ کا عاشق تھا، بنو امیہ سے محبت کرنے والا تھا، اور ایک اہل بیت کا چاہنے والا، بولے سبحان اللہ، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ضد پہ آ گیا جسم مصطفیٰ کا دیوانہ، ضد پہ آ گیا جسم مصطفیٰ کا دیوانہ، چیر کے سمندر کو راستہ بنا ڈالا۔ یہ اہل بیت کا دیوانہ ہے، دیوانہ دیوانہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو بنو امیہ والے نے کہا کہ میرے گھر والوں کی، بنو امیہ والوں کی سخاوت بہت ہے، بہت عظیم سخاوت ہے، بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ سخاوت کی تعریف کی اس نے پل باندھ دیا۔ اہل بیت کے گھرانے کا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا کیا تم نے ہمارے گھرانے کے بارے میں نہیں سنا؟ کیا تم نے ہمارے گھرانے کے بارے میں نہیں جانا؟ ارے ہمارے بابا کی سخاوت کا تو جوڑ ہی نہیں ملتا، ان کی جو سخاوت ہے اس کا جوڑ نہیں، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کہی اس نے کہا ایسا نہیں، ہماری بنو امیہ والے بہت سخاوت کرتے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ دونوں میں جب حجت ہونے لگی، تکرار ہونے لگی، تو کہا اس بات کا فیصلہ کیسے؟ کہا ایسا کرو چلو آزمائش کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اور تو سنیں، یہ اہل بیت کی سخاوت ہے جن کا صدقہ آج بھی ہم کھا رہے ہیں۔ کہا چلو
اس نے کہا ایسا کرو چلو اہل بیت کی بارگاہ میں. بنو امیہ والا بولا نہیں پہلے ہماری طرف. اہل بیت کاشی بولا چل تمہاری طرف چلتے ہیں. وہ پہنچا اور جانے کے بعد اس نے کہا بنو امیہ کے ایک شخص کے جو بڑا مالدار تھا, بڑا سخی تھا, مشہور تھا اپنی تجارت کرنے میں, اس کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں, بہت پریشان ہوں, بہت زیادہ, آپ ہماری کچھ مدد کریں, آپ کی سخاوت بہت ہے. اس بنو امیہ والے نے 10,000 درہم اٹھائے اور اس کی گودی میں ڈال دیا. ٹھیک جاؤ. اس نے وہ 10,000 درہم لیے, دوسرے سخی کی طرف چلا. اہل بیت کا عاشق ساتھ میں جو ان کا دم بھر رہا تھا, دوسرے کے پاس گیا, ان سے بھی انہوں نے اپنی عرضی رکھی. بنو امیہ والے سے میں بہت پریشان ہوں حضور, بہت غربت آ چکی ہے, فاقے ہو رہے ہیں, آپ کی سخاوت بہت ہے, کچھ مدد کر دیں. اس بنو امیہ کے سخاوت والے نے بھی 10,000 اٹھائے, اس نے بھی 10,000 ڈال دیے. اس طریقے سے بات بڑا ہو جائے, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اس نے اس طریقے سے 10 آدمیوں کے پاس گھوما, 10 آدمی کے پاس گیا, سب 10-10 ہزار ڈالتے رہے. کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ ہو گیا. 1 لاکھ دینار جھولی میں. اب بڑی گھمنڈ سے بولا دیکھو بنو امیہ کی سخاوت. جب یہ بات کہی اہل بیت والے نے کہا پریشان نہ ہو, چلو ہمارے یہاں بھی چلو. چلو. جب پہنچا حضرت عبداللہ ابن جعفر جو امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں, ان کے دروازے پر آواز دی اہل بیت کے عاشق نے. حضرت عبداللہ ابن جعفر باہر آئے. کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ہم بہت پریشان ہیں, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, حضور مدد کی غرض سے آیا ہوں, آپ کی سخاوت کے ٹنکے بجتے ہیں. آپ نے سر کو جھکایا, اندر گئے, 1 لاکھ دینار نکالا, اس کی جھولی میں 1 لاکھ دینار لائے, اس شخص کی جھولی میں ڈال دیا. اس نے سمیٹا, کہا چلو امام حسن کے پاس چلتے ہیں. بولے سبحان اللہ. ارے یہ اہل بیت کی سخاوت ہے, قربان چلے جاؤ ایسی سخاوت پر. ہم آپ دینے کے بعد 10 بار سوچتے ہیں. وہ اہل بیت ہیں. پہنچے وہاں جا کے امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی, اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور بہت غریب ہوں, مفلس ہوں, پریشان ہوں, آپ کے در پر آیا ہوں, حضور کچھ خیرات ہو جائے. امام حسن نے 1 لاکھ دینار نکالے اس کی جیب میں. کہا چلو حسین کے پاس چلتے ہیں. اب وہ شخص دیکھ رہا, اللہ اکبر. امام حسین کے پاس گئے, دینار کو چھپائے ہیں. کہا حضور بہت پریشان, بہت پریشان, کچھ مدد مل جائے. امام حسین نے 1 لاکھ دینار اٹھائے, اس کی گودی میں ڈالے. اس اہل بیت کے عاشق نے پھر ہاتھ پکڑا, کہا اور چلو آگے. جب یہ بات کہی وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. کہا میں سمجھ گیا اہل بیت کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے. اہل بیت کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا, قیامت تک جواب نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں خزانہ, لیکن بولے سبحان اللہ. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں خزانہ, لیکن جتنا خالی کریں اتنا ہی بھرا ہوتا ہے. جتنا خالی کریں اتنا ہی بھرا ہوتا ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. جب یہ بات کہی اس نے توبہ کری. میں توبہ کرتا ہوں اہل بیت کی بارگاہ سے, میں غلط کہتا تھا. ایسا کرو کہ ہم لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں, اس کو واپس کرتے ہیں. بھائی جب ہم پریشان ہی نہیں ہیں, ہم خوشحال ہیں, تو یہ کیسا روپیہ, اس کو واپس کر دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے کر گیا, پہنچا بنو امیہ والے کے پاس. اس نے کہا حضور غلطی معاف ہو, یہ 10,000 جو میں نے درہم لیے تھے, اصل میں بات یہ تھی کہ سخاوت کی بات چل رہی تھی, تو آپ کی سخاوت مشہور تھی, تو میں نے کہا لاؤ میں بھی لے کر دیکھوں آپ دیتے ہیں کہ نہیں. تو آپ نے 10,000 دیے, یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے, تو میں اس کا مستحق تو ہوں نہیں. تو حضور یہ واپس, اچھا رکھ دو, رکھ دو. وہ اس طریقے سے 10 کے پاس گیا, سب سے یہی بات عرضی کرتا رہا. انہوں نے کہا رکھ دو, رکھ دو. 10 نے رکھ لی. کہا تم بھی واپس کر دو. ہاں بالکل بھائی, جب ہم مستحق نہیں ہیں تو ہم کیوں دیں, چلو. اب ساتھ میں لے کر گیا. حضرت عبداللہ ابن جعفر کے مکان پر آواز لگائی,
پتہ کیا، پتہ چلا کہ تینوں ہستیاں مسجد نبوی میں، بولے سبحان اللہ، تینوں ہستیاں مسجد نبوی میں ہیں، نماز پڑھنے گئی ہیں، تلاوت کر رہی ہوں گی، سجدوں میں ہوں گی، قرآن پڑھ رہی ہوں گی، اپنے نانا پہ، اپنے دادا پہ، اپنے آقا پہ درود پڑھ رہی ہوں گی۔ جب یہ بات کہی، کہا چلو، اس نے کہا تینوں ہستیاں ہیں وہیں لوٹار دیں گے۔ جب پہنچا، امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسین بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن جعفر بیٹھے ہیں، دونوں آتے ہوئے دیکھا کہ بیٹھ گئے۔ اب وہ اہل بیت کا عاشق کھڑا ہوا، اس نے معذرت کے ساتھ کہا حضور میں جانتا ہوں یہ اہل بیت کی بارگاہ ہے، یہ میری بیعت بھی ہے کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں اس طریقے سے جھوٹ بول کر آپ سے پیسہ لیا۔ حضور میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اے رسول اللہ کے لاڈلے، تمہارے نانا تو وہ ہیں جو ذرا ذرا سی بات پر معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارے نانا کے لیے ہی قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمہارے نانا تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ تو انہی کے گھرانے کے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رسول اللہ کے لال، یہ بیعت بھی ہوئی مجھ سے، بات سخاوت کی آ گئی تھی، ان سے بڑھ گئی تھی، یہ بنو امیہ والوں کے پاس گئے تھے، میں آپ کے پاس آیا تھا، حضور یہ دولت میں واپس لے کر آیا ہوں، میں اس کے مستحق نہیں ہوں۔ جب یہ بات کہی، تینوں ہستیاں ایک ساتھ بولتی ہیں، اے نادان سنو، تمہارا جو کام تھا وہ تم نے کر دیا، لیکن یاد رکھو جو اہل بیت ایک مرتبہ نکال دیتے ہیں اس کو دوبارہ واپس نہیں دیتے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کا کام نہیں ہے، اہل بیت دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں آئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کثیر عطا کیا ہے تو رب نے بانٹا، اپنے محبوب کو دیا، محبوب نے اہل بیت کو دیا، آج اہل بیت کا خلقہ بٹ رہا ہے جو ہم آپ کھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، جن و انسانوں ملائک ہی نہیں مخصوص ہیں، بولے سبحان اللہ۔ جن و انسانوں ملائک ہی نہیں مخصوص ہیں، سارا عالم کھا رہا صدقہ میرے سرکار کا، سارا عالم کھا رہا صدقہ میرے سرکار کا۔ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جنات ہو چاہے انسان ہو، کوئی بھی ہو، جو کھا رہا ہے وہ میرے نبی کا کھا رہا ہے، جو کھا رہا ہے۔ ایک اور آپ کو سخاوت کی بات آئی تو بتا دوں، یہ علی کا گھرانہ سخاوت کا گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین دونوں شہزادے، نبی کے پیارے شہزادے نکلے، ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، غلام تھا، وہ کھانا کھا رہا، لیکن اس کا طریقہ بڑا اچھا۔ اہل بیت تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہماری نیت کو بھی دیکھ رہے، ہمارے جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی نظریں تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہیں۔ ہماری ہو سکتا ہے کبھی توجہ ہٹ جاتی، لیکن ان کی توجہ نہیں ہٹتی۔ اگر ان کی توجہ ہٹ جائے ہماری زندگی برباد ہو جائے۔ وہ اہل بیت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ دونوں جب نکلے شہزادے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام بیٹھ کر کھانا کھا رہا، غلام تھا مدینے کا، اور لیکن کھانے میں ایک نیک کام کر رہا جو ہم آپ بھی جلدی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لقمہ خود کھائے، دوسرا لقمہ کتے کے آگے ڈال دے، ایک لقمہ خود کھائے، دوسرا لقمہ کتے کے آگے ایسے رکھ دے، اس کو کتا کھا لے۔ امام حسن امام حسین دونوں ساتھ میں ہیں۔ امام حسین نے اپنے بڑے بھائی حسن کی طرف اشارہ کہا، بھائی جان دیکھو طریقہ کتنا اچھا ہے۔ امام حسن دیکھ کے مسکرا دیا، بہت اچھا طریقہ ہے، یہ مدینے کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ ارے جب مدینے کے غلاموں کا یہ حال ہے، سوچو آقاؤں کا کیا حال ہوگا۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ یہ دیکھا وہ غلام ایک کتے کو کھلا رہا، خود کھا رہا، کتے کو کھلا رہا، برابر سے کھا رہا، برابر سے کتے کو کھلا رہا۔ امام حسن اس کے پاس گئے، کہا تم یہ کام بہت اچھا کر رہے ہو، تم خود بھی کھا رہے ہو، کتے کو بھی کھلا رہے ہو۔ نے کہا حضور یہ میرے مالک کا کتا ہے، میں اس کا کتا ہوں، یہ بھوکا رہے، جب میرے مالک مجھ کو بھوکا نہیں رکھتا تو میں اپنے مالک کے کتے کو کیسے بھوکا رکھ سکتا۔ جب یہ بات کہی امام حسن مسکرائے، امام حسین مسکرائے۔ امام حسن
چلے تھوڑی دور پر پتہ کیا یہ غلام کس کا ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, پتہ چلا یہ غلام اس کا ہے. یہ اہل بیت کی سخاوت ہے, ان کا ذکر ہے, دھیان سے سنو, یاد کر لو, اپنے بچوں کو سناؤ. میرے آقا نے کہا تھا, میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ میرے والد گرامی کا مجھ پہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اہل بیت کی باتیں سکھائی. آپ بھی اپنے بچوں کو اہل بیت کا ذکر سناؤ. حسین کا نام ان کی کان میں حسین 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 کہا کرو, تاکہ جب وہ اٹھیں تو حسین بولے, جب وہ لیٹے تو حسین بولے, جب وہ بیٹھے تو حسین بولے, جب وہ کھائیں تو حسین بولے, جب وہ چلے تو حسین بولے, جب وہ گائیں تو حسین بولے. ہر طرف حسین حسین بولے, ہر طرف حسین حسین بولے, تاکہ کربلائے مولا سے بھی حسین بولے. ہاں میرے غلام بول, تیری خواہش کیا ہے. تو جب یہ بات کہی تو اس نے کہا یہ میرا غلام ہے, کہا اس کو بیچیں گے. وہ رسول اللہ کا لال خرید کیا گیا. ارے ایسے غلام کے قربان جس کو حسن حسین خرید رہے ہیں, کہاں بیچیں گے, کہاں بیچیں گے. دینار طے ہو گیا. امام حسن نے نکالا دینار, ہاتھ پہ رکھ دیا, کہا سے یہ غلام میرا, ٹھیک ہے. کہا وہ جو باغ ہے جس باغ میں بیٹھا ہے وہ بھی باغ آپ کا ہے. کہا وہ بیچیں گے, بیچ دیں گے, اگر قیمت اچھی ملے گی ضرور بیچیں گے. امام حسین نے دینار نکالے, اس کے ہاتھ پہ قیمت کے لیے رکھ دیے. بولو کم ہے, بہت ہے, باغ آپ کا. امام حسن نے کہا جو کتا ہے بیچیں گے. یہ تعلق ہے, میں تعلق نسبت کو بتا چکا ہوں, یہ تعلق ہے. کہا وہ جو کتا ہے ساتھ میں وہ بیچیں گے. اور اس نے کہا وہ ایسے ہی لے لیجیے, اتنی قیمت دے دی حضور, دامن بھر گیا ہے, ایسے ہی لے لیجیے. کہا نہیں, رسول اللہ کے لال ایسے نہیں لیتے, رسول اللہ کے لال ایسے نہیں لیتے, اس کی قیمت دیتے ہیں. یہ ہمارے بابا نے ہمیں سکھایا ہے. کہا جو سمجھے دیں دے. کہا نہیں بتاؤ. اس نے اپنی قیمت بتائی, امام حسن نے قیمت نکالی رکھ دی. کہا چلو. اب دونوں یہ شہزادے اللہ کے رسول کے شہزادے آئے, اس کے پاس کھڑے ہوئے غلام کے پاس جو اتنا نیک کام کر رہا تھا. کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہستیوں نے کہا میں تمہارے مالک سے تم کو خرید چکا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا, بات تو غلام حسین کا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. غلام کی عرب کے اندر بہت قیمت تھی. یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کے لیے کہ بہت قیمت تھی غلام کو آزاد کرنے. اس پر بہت حدیثیں کثرت کے ساتھ ہیں, بہت زیادہ کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں. بہت بڑا ثواب ہے غلام کا آزاد کرنا. تو جب امام حسین نے کہا, امام حسن نے کہا, وہ کھڑا ہو گیا. کہا حضور حکم. کہا حکم یہ ہے کہ آج سے تم آزاد ہو. بولے سبحان اللہ. ارے بہت بڑی قیمت ہے, اتنا مہنگا غلام